دنیا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تعداد میں فوجیوں نے ہتھیار کب ڈالے تو آپ کو ہر طرف سے ایک ہی آواز سنائی دے گی کہ دسمبر 16 1971 یعنی 1971 میں پاکستان کے 93,000 فوجیوں نے ایسٹ پاکستان جو پہلے تھا اور بنگلہ دیش وہ بعد میں جو اس وقت بنا، تو یہ جو لمحہ تھا ایسٹ پاکستان ختم ہونا اور بنگلہ دیش بننا، اس وقت انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ پھر اس سے کوئی 20,000 کم تعداد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ فلپینوز اور کچھ امریکنز نے جاپان کے آگے 9 اپریل 1942 میں ہتھیار ڈالے تھے۔ تو یعنی ہم نے دنیا کا وہ تاریخی کارنامہ انجام دیا کہ جس میں ہمارا پہلا نمبر ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم 1971 تک لے کر آئے تھے اپنے بیگ اور بیگیجز، جس میں نفرت اور دوسرے کے خلاف غلط گفتگو اور اختیارات کا ناجائز استعمال تھا، اسی وجہ سے بنگالیوں نے مغربی پاکستان یعنی ویسٹ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ رہنے سے انکاری ہو گئے یا انہوں نے انکار کر دیا، اور یوں ہمارا ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ پھر ہم نے ایک اور عقل کل کا کام کیا کہ ہم نے کچھ ہی سالوں بعد یعنی 71 میں یہ ہوا تو آلموسٹ 80s کی دہائی کے اینڈ پر جو ہے یا اس کے مڈ سے آگے چل کے ہم نے کراچی میں ایک تنظیم کو جنم دیا جو کہ MQM کے نام سے تھی۔ جی میں آپ کو مسلم لیگ نواز پر جو آج الیکشن ہوا ہے PP 206 اس تک لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جب MQM بن گئی اور الطاف حسین اس کے لیڈر ہو گئے تو آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ ان کو کتنے ووٹ پڑتے تھے۔ اگر 2 لاکھ کا حلقہ ہوتا تھا یعنی 2 لاکھ ووٹر ہوتے تھے، ان میں سے 180 ہزار ووٹ جو ہے یعنی 1,60,000 70 80 ہزار ووٹ یہ MQM کو پڑتا تھا، اور بقایا جو ہے کوئی 5,000 3,000 دوسری پارٹیز کو پڑتے تھے۔ تو یہ کراچی کی بہت مقبول جماعت کے طور پر سامنے لائی گئی، اور حیدرآباد میں بھی اس کا اسی طرح کا کنٹرول تھا۔ اور الطاف حسین کی واحیات تقاریر یہ ہمارے پڑھے لکھے کراچی کے، کیونکہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بہت اعلیٰ سویلائزڈ اور ہائیلی ایجوکیٹڈ کمیونٹی آف پاکستان ہے، تو پھر وہ الطاف حسین کی تقاریر سنتے تھے اور خاموشی سے اور ایک ڈسپلن کے ساتھ واپس چلے جاتے تھے، اور الطاف حسین کے کہنے پر یا الطاف حسین کے حکم پر یہ چند گھنٹوں کے اندر پورے شہر کو بلاک کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو اب کون ایسا مہاجر ہے جو اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ الطاف حسین ان کا لیڈر ہے؟ سب کو اس بات پر شرمندگی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے ایک صوبے کو ایک اور خطرے سے دوچار کر دیا گیا، اور یہ خطرہ جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کے لیے سٹی گورنمنٹ اور پھر اختیارات اور پھر اختیار سے پیسے لینا اور پھر اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان پیسوں کو خرچ کرنا، یہ ایک مکمل آزادی ہوتی ہے جو کہ سٹی گورنمنٹ کے اختیارات میں جو چیزیں آتی ہیں اس سے وہ شہر کی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں خطرے کی بو جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے دکھائی بھی دے رہی ہے اور سنائی بھی دے رہی ہے کہ اگر سٹی گورنمنٹ بنا دی جائے، جیسا کہ ہمارے PTI کی عقل کل ہمارے وزیر اعظم دانشور عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو سٹی گورنمنٹ دے دیں اور ان کو اختیار بھی مل جانا چاہیے اور یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ جی لوگوں پر آپ ٹرسٹ ضرور کریں، لیکن جب آپ کو جو ہے وہ ونس بٹن ٹوائس شائے انگریزی کا محاورہ، یا اردو میں ہم کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا، تو جناب جب آپ ان کو سٹی گورنمنٹ دیں گے اور ان کو پیسے کا اختیار بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آپ سے آزاد ہونے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے، آپ کو یہ بال میں سے مکھن کی طرح نہیں، مکھن میں سے آپ کو بال کی طرح باہر نکال دیں گے۔ تو اب پچھلے کتنے سالوں سے کراچی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور وہاں پر کسی طرح کی کوئی سروس یا کسی طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا کہ جس سے جو ہے وہ ایک الگ ریاست کے قائم ہونے کی بدتمیزی پروان چڑھے۔ تو آج ہوا 2
206 پنجاب کا الیکشن، جس میں ایک سلیم حنیف صاحب، رانا سلیم حنیف صاحب، انہوں نے یہ الیکشن جیتا، لیکن یہ 2018 میں کہاں تھے، یہ پی ٹی آئی میں تھے۔ اور جو مسلم لیگ نواز میں تھے وہ خیر سے اللہ کو پیارے ہو گئے، نشاط داہا صاحب، تو وہ پی ٹی آئی کے قریب ہو گئے تھے پچھلے سالوں میں، تو ان کی بیوہ کو یعنی نورین نشاط داہا کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیا۔ تو یعنی دونوں کینڈیڈیٹس نے اپنے کوٹ بدلا لیے، یعنی اپنی پارٹیز بدلا لیں، اور پارٹیز بدلا کر وہ اس الیکشن میں گئے۔ تو جنہوں نے پچھلی دفعہ الیکشن جیتا تھا وہ اس دفعہ ہار گئے، اور جنہوں نے پچھلی دفعہ ہارا تھا وہ اس دفعہ جیت گئے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف اور اس کی پارٹی نے پچھلے، چلے ہم مشرف کے دور سے ہی حساب لگاتے ہیں کہ 12 میں 99 میں جب یہ مشرف نے ان کا تختہ حکومت کا پلٹا، تو اس سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر میاں محمد نواز شریف صاحب نے، ان کی دختر نیک اختر مریم نے، ان کے بھائی شہباز شریف صاحب نے، ان کے آگے بیٹے حمزہ شہباز نے آپ سے کچھ سچ بولا، یا انہوں نے آپ کے ساتھ کم از کم یکجہتی کا ہی مظاہرہ کیا ہو، وہ پہلے حریری کے توسط سے ایک ایگریمنٹ کر کے یہاں سے این آر او لے کے چلے گئے، پھر وہ واپس آئے تو پھر بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ چلتے رہے۔ پھر جب ان کو باہر دفتر سے نکال باہر کیا گیا، جس کی کہانی وہ صدیق ہمارے ہیں نا صدیقی صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے جج، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آئی ایس آئی کے جو چیف تھے یہ ان کے گھر گئے فیض الاسلام صاحب، اور ان سے کہا کہ جی ان کو ایسا کریں اور ایسا یہ ہو اور ویسا ہو۔ تو یہ کہانیاں ساری جو ہیں وہ ہم نے سنی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے خود، ان کی بیٹی نے، ان کے بھائی نے، ان کے آگے فیملی کے کسی فرد نے بھی آپ سے کوئی سچ بولا؟ ابھی جو یہ لندن تشریف لے گئے ہیں یہ بھی بہانے کر کے اور مینیپولیٹ کر کے یہاں سے گئے۔ پھر آپ نے اس طرح کے جھوٹ اور فراڈ پر مبنی لیڈرز کو سو کالڈ، کیونکہ وہ 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہاں کتنا سپورٹ کیا وہ ایک الگ داستان ہے۔ پھر ابھی جو لندن سے بیٹھ کر انہوں نے یہاں پر کیچڑ اچھالا ہے، وہ کیچڑ اچھالنے کے لیے ملک کے اندر ہوتے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیچڑ اچھال سکتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے، لیکن وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ لیکن اتنے جھوٹ بولنے کے بعد اور اتنے جو ہے وہ غلط بیان دینے کے بعد لوگ اگر انہیں ووٹ دے رہے ہیں تو یہ بھی کراچی کی ایم کیو ایم کی طرح کی صورتحال تو نہیں۔ سوچنے کا عمل ہے کہ جس شخص نے آپ کے ساتھ وفا نہ کی ہو، جس شخص نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ رکھ کر ہر چیز جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ کی ہو، تو پھر آپ اسے کہیں نہیں اب تو ہم نے اس کو ووٹ دینا۔ جیسے ایم کیو ایم نے الطاف حسین کو ووٹ دیا، یعنی کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں نے، یا جیسے ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے شیخ مجیب کو ووٹ دیا، تو یہاں پر بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی روح اور کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہماری خطائیں سے درگزر فرماتا ہے اور وہ ہماری پکڑ اس طرح سے نہیں کرتا۔ تو پنجاب کے عوام بھی جو ہیں وہ نواز شریف کی ساری خطاؤں پر پردہ پوشی کیے جا رہے ہیں، خدائی صفت کے ہی مالک ہو گئے ہیں یہ، جبکہ مسلم لیگ نواز کے تقریباً سبھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خطا کرنا ان کا بنیادی حق ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے لوگوں کو منتخب کریں گے تو آپ کل فخر نہیں کر سکیں گے۔ یعنی کتنے ہی بزدل ہیں کہ یہاں سے تشریف لے گئے اور باہر بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ سوچنے کا عمل ہے۔
لیکن ہمارے عوام نہیں سوچتے ہیں، ان کو شاید جھوٹ، فراڈ، دغا یہ بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوائی لینے جائیں تو وہ صحیح نہیں ملتی ہے، ویجیٹیبلز لینے جائیں تو وہ نہ جانے کون سے کیمیکل شامل ہوئے پانی میں اگائی جاتی ہیں، اور کھانے کی کوئی چیز لینے کے لیے جائیں تو اس کے اندر خرابی ہے۔ کسی سے آپ کہیں کوئی چیز جو ہے وہ خریدیں، جیسے پلاٹ خرید لیں، گاڑی خرید لیں، تو دھوکے کا پورا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے، ہر طرح سے کنفرم کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کا ووٹ اتنا ہی سستا ہے کہ آپ اس کو بغیر کنفرم کیے آپ دیتے جا رہے ہیں، یعنی ٹرن کوٹ ایک، یعنی پارٹیاں بدلنے والے ان کو ووٹ آپ دے رہے ہیں، اور پھر آپ جھوٹ بولنے والوں پر فخر کر رہے ہیں۔ تو پنجاب کی عقل و دانش پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ رہا ہے۔ اگر آپ آج نہیں سمجھیں گے تو کچھ آنے والے وقت میں آپ کو یہ چیز واضح سمجھ آ جائے گی کہ ان کو ووٹ دینا ان کی شروع سے لے کر اب تک کی سیاست میں فراڈ اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو چلیں ان کو آپ ووٹ دیتے جائیے، اگلے الیکشن میں ان کو اور زیادہ ووٹ دیجیے، کیونکہ یہ بھی آپ کو کئی طرح کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے راہ و رسم بڑھنے کی آپ کو کہانیاں سناتے رہیں گے، اور آپ کہتے رہیں گے ہاں ہاں ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جب بہت سارا نقصان ہو چکا ہوگا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ پاکستان کے اندر جو معاشی مسائل ہیں، جو معاشرتی مسائل ہیں، یہ جو تشدد اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ وہی علاقے ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نواز پچھلے اتنے سالوں سے جیتتی آئی ہے۔ قصور کو کون بھول سکتا ہے کہ وہاں کیسی کیسی ویڈیوز بنی اور کیا کیا ہوئی۔ یہ نواز شریف کے علاقے ہیں نا جہاں سے وہ جیتتے ہیں، تو ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز انہوں نے یہاں اس کلچر کو پروان چڑھایا۔ پھر آپ سیالکوٹ کو دیکھ لیجئے، وہاں پر کتنا تشدد ہوا۔ پھر نہ جانے آپ لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے علاقے کو دیکھ لیجئے، وہاں کیا ہوا۔ تو دیکھتا جا اور نہیں آپ نے شرمانا نہیں ہے، آپ نے جو ہے وہ شیر ایک باری پھر آپ نے تو اس پر رہنا ہے۔ آپ کے معاشرے کی جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی تھی، جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو ڈیولپمنٹ کرنے ہی نہیں دیتے، وہ آپ کے لیے وہ کام ہی نہیں کرتے جس سے آپ ترقی کر سکیں۔ اب یہ 2013 سے 2018 تک کی ان کی حکومت تھی، گوادر دینے کا چائنا کو ایگریمنٹ تو پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کر کے گئے تھے۔ تو انہوں نے انفراسٹرکچر اور ہیومن جو اسکلڈ لیبر ہے وہ کس نے بنانی تھی، اس کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا؟ یہ صرف چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ چائنیز ہیں تو ان کی آپ ٹرک ڈرائیور یا بس ڈرائیور بن جائیں، یا کوئی چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ کام کر لیں، کیونکہ یہ آپ کو ہائی ٹیک سیکھنے کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ غور کریں آپ، 5 سال ان کی حکومت رہی، سی پیک کا روز ہمیں جو ہے نا وہ یہ اپنا سناتے تھے، جس کو ہم سرمن کہیں، واز کہیں، بھاشن کہیں، کیا کہیں، لیکن اس سی پیک کے اندر جتنی ٹیکنیکل سکلز ریکوائرڈ تھیں اس کے لیے کیا آیا؟ مسلم لیگ نواز نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں؟ وہ ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف ایک سڑک بنا کے آپ کو کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے آپ کے لیے کتنی اچھی سڑک بنائی ہے، ہم نے آپ کے لیے کتنے اوور ہیڈ بنا دیے ہیں۔ اور یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ پھر بینر لگاتے ہیں، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ آپ کا شکریہ۔ یہ نہیں کہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے یہ کام بہت عرصہ پہلے کرنا تھا اور بہت تیزی سے کرنا تھا، آپ پہلے اتنے سال جو ہے وہ کیا سوئے رہے ہیں؟ یہ ان کے فرائض یاد نہیں دلائیں گے، ان کے شکریہ کے بینر لگاتے رہیں گے۔ تو جو قومی چاپلوس ہو اس قوم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ پنجاب کے یہ سوچنے کا عمل ہے کہ وہ کن کو ووٹ دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں، لیکن اگر نہ سوچیں تو ڈھور ڈنگر تو بہت ہیں، معذرت لیکن یہ ہمارے ہاں
ناسمجھی کی تو اپنی یعنی اس کی کوئی گہرائی نہیں ہے، وہ بہت ہی گہری ہے۔ پھر اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کوئی 15,000 کے قریب ووٹ پڑے اور تحریک لبیک پاکستان کو کوئی 9,500 ووٹ ملے۔ تو تحریک لبیک نے تو پورے کا پورا یعنی مذہب سے جڑی ہوئی سب چیزیں اپنے جھنڈے پر لگا دی، روضہ رسول کی بھی شبیہ لگا دی، پاکستان کا جھنڈا بھی لگا دیا، کلمہ بھی اس کے اوپر لکھ دیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ عاشق رسول لکھ کے اور رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کے انہوں نے تو آپ کا بالکل جو ہے نا پکا بندوبست کر دیا کہ کہیں آگے پیچھے مت جائیں۔ تو پنجاب کے لوگوں کے سوچنے کا کام ہے کہ وہ کس طرح کے شکنجے میں ان کو ڈالا گیا اور کس طرح سے وہ اس شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ جب آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ نے یہ نواز شریف کو ووٹ کیوں دیا، جس نے آپ کے ساتھ اتنے سارے، ابھی دیکھ لینا جیسے وہ لندن گئے ہیں، کیسے گئے ہیں، میری پلیٹلیٹس کم ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، میں تو مر رہا ہوں، تو اخیر میں جناب ادھر جا کے تقریریں کرتے ہیں۔ چلیں اس کو چھوڑ دیں، اس سے پیچھے چلے جائیں۔ یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے یہ تمام دولت کمائی اور پھر قطری خط کے علاوہ کچھ نہ نکلا۔ چلیں اس کو بھی چھوڑیں، ان کی جو ہے وہ بیٹی کہتی ہیں کہ میری لندن کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو پھر ان کی بھی سب کچھ جو ہے نا وہ جائیداد نکلے۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، تو پیچھے چلے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ تو پھر وہ حریری صاحب اور سعودی جو ہے وہ آفیشلز آئے اور انہوں نے یہاں پر پریس کانفرنس کر کے ہمارے سب پنجابیوں کے منہ پر لتر مارے کہ یہ آپ کے جو ہے نا لیڈر ہیں جو کہ معاہدہ کر کے گئے۔ پھر جی کروائیاں ڈالنے کے لیے نا شہباز شریف صاحب بھی جہاز میں بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان آ گئے، جی ہم تو جانے والے نہیں ہیں، تو پھر دوسری طیارے سے ان کو واپس بھیجا گیا۔ پھر نواز شریف صاحب آئے تو ان کو بھی ویسے ہی واپس بھیجا گیا۔ پھر جب جی اپنی یعنی سزاؤں جب ان کو سنا دی گئیں کلثوم نواز کی انتقال سے پہلے، تو یہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب آئیں تو ان کی پارٹی کا کوئی بندہ وہاں پر جو ہے نا ایئرپورٹ پر پہنچ ہی نہیں سکا تھا۔ تو یعنی ان کے کہاں کہاں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ انہوں نے سچ کوئی بولا ہے تو ہمیں بتا دیجیے۔ تو سوچنے کا عمل ہے، لیکن پاکستان میں سوچنے کا کوئی عمل نہیں کرتا، سب کو پیٹ پوجا پڑی ہوتی ہے، ہمیں کوئی بریانی کی پلیٹ مل جائے، ہمیں کوئی قیمے والے نان مل جائیں، جناب سب کے سب جو ہے وہ کھانے پینے کے چکر میں۔ تو جب تک آپ کھانے پینے کے چکر میں رہیں گے آپ کا معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکتا۔ معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ اور انگریڈینٹس کی، کچھ اور اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یہاں پر ان لوگوں کے پاس دستیاب نہیں ہے۔ اور جب تک پنجاب کے لوگ سوئے رہیں گے تب تک نہ تو پنجاب کی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی پاکستان کی ترقی ممکن ہے۔ عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ بن کے حکومت کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کتنے سالوں تک انہی جرنیلوں کی آشیرواد سے حکومت کرتے رہے۔ تو یہ پی 206 کا الیکشن جو ہے یہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو ووٹ کر رہے ہیں۔ کراچی کے لوگ الطاف حسین پر فخر نہیں کر سکتے، آنے والے سالوں میں آپ نواز شریف پر فخر نہیں کر سکیں گے، شرمندگی ہوگی آپ کو۔ تو جتنا جلدی اس پر سوچ سکیں سوچیں۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر بہت تیزی سے ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں اگلے کسی موضوع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔